الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے دین اسلام کا ایجوکیشن سے، علم سے کیا ریلیشن شپ ہے، کیا تعلق ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت کے جو پہلے الفاظ اس امت میں انسانیت کو ملے وہ الفاظ تھے اقرا، اقرا یعنی پڑھیے، اور پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی گئیں یہ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اور یہ ابتدائی 5 آیات ہی پہلی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے متعلق فرمایا کہ انسان کو ایک جمع و خون سے ہم نے پیدا کیا۔ پھر فرمایا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو کریم ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے علم دیا قلم کے ذریعے، قلم پین کو کہتے ہیں، اور پہلی آیات جو آ رہی ہیں اس میں پڑھنے کا لفظ ہے کہ آپ پڑھیے، قلم کا تذکرہ ہے یعنی قلم سے لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک سورس آف ایجوکیشن ہے کہ جس سے انسان جو ہے لکھنے سے، پڑھنے سے انسان علم کو حاصل کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قلم کا تذکرہ آ گیا تو لکھنے والی چیز کا جس پر لکھا جائے گا خود بخود ضمناً آ گیا۔ اوبویسلی کوئی پیپر ہوگا، کوئی پتھر ہوگا۔ اس زمانے میں پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، لکڑی کے پیسز پہ لکھا جاتا تھا، چمڑے کے پیسز کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ بعد میں پھر پیپر بہت عام ہو گیا تو اس پہ بھی لکھا جاتا تھا۔ تو قلم کا تذکرہ یہ پہلی آیات میں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم عطا کیا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ ڈیوائن نالج ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو دین اسلام کو جاہلوں کا مذہب یا ان پڑھ لوگوں کا مذہب کہتے ہیں، کہ جس کی ابتدا ہی پہلے لفظ پہ پڑھنے سے کروائی جا رہی۔ خیر، اس قرآن کی آیات کا تذکرہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اور یہ پہلی حدیث جو پہلی آیات نازل ہوئیں اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ کس طرح میں وہ فرشتے آئے جبرائیل امین، اور کس طرح سے انہوں نے مجھے یہ پڑھوایا، اور پورا واقعہ بیان کیا۔ وہ واقعہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتے نے کہا کہ آپ پڑھیے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ شاید کوئی لکھی ہوئی چیز ہوگی جس کو دیکھ کر مجھے پڑھنا ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لکھی ہوئی چیز کو پڑھ نہیں سکتے تھے، امی کہا جاتا ہے، امی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کسی لکھی ہوئی چیز کو پڑھ نہ سکے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں
پڑھ نہیں سکتا، تو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا اور اتنی زور سے دبایا کہ بخاری کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے تنگی ہونے لگی، اتنی زور سے دبایا اور چھوڑا، اور پھر کہا پڑھیے، اور 3 دفعہ ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یا میں پڑھ سکتا نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ کے بعد ان کی زبان پر یہ آیات جاری ہو گئی۔ یہاں ایک نقطہ جو میں اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس سے اکثر شیئر کرتا ہوں کہ آج کے اس زمانے میں ہم اگر کسی شخص کے بارے میں بات کریں کہ یار یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تو ہم اس کو بہت ہی الٹریٹ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بہت ہی یہ بیکورڈ قسم کا بندہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی تحریر بھی نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، کس قسم کا آدمی ہے۔ لیکن جب یہ بات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں تو یہ ان کی شان کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک اصول سمجھیں کہ شاگرد کتنا ہی قابل ہو جائے، کتنا ہی آگے تعلیم میں بڑھ جائے، اس کا درجہ ٹیچر سے ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ ایک سادہ سی بات ہے، مثال کے طور پہ آپ میں سے اکثر بچے، کوئی کلاس 5 میں ہے، کوئی 6 میں ہے، کوئی میٹرک میں ہے، کل کو آپ لوگ ایم فل کریں گے، پی ایچ ڈی کریں گے، پی ایچ ڈی کے بعد ہو سکتا ہے ڈبل پی ایچ ڈی کر لیں، ٹرپل پی ایچ ڈی کر لیں، اور ہو سکتا ہے جو ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہوں وہ صرف ایم فل ہو۔ اس سب کے باوجود جو مقام، جو درجہ اور جو سٹیٹس ٹیچر کا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کبھی نہیں مل سکتا۔ اسٹوڈنٹ کا درجہ نیچے ہوگا، ٹیچر کا درجہ اوپر ہوگا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں کوئی استاد، کوئی ٹیچر ہوتے جو ان کو پڑھاتے اور لکھنا سکھاتے، تو ان کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جانا تھا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھی۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انبیاء کے ٹیچر براہ راست اللہ رب العزت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ براہ راست جو اپنے نبی ہیں ان کو ٹیچ کرتے ہیں، تو گویا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اگر ہمارے ٹیچر بی اے ہیں، بی ایس سی ہیں، ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچر خود اللہ رب العزت ہے۔ اللہ، اور دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہے، اگر کوئی استاد ہوتا تو اس کا درجہ حضور سے بڑھ جانا تھا، اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں تھی۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو علماء نے لکھا۔ دوسرا ایک پوائنٹ اور بڑا سالڈ لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بعض اوقات کفار یہ مطلب ایکیوز کرتے تھے، الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن کریم خود سے لکھ کر لے آئے اپنی مرضی سے۔ تو بھئی ایک بندہ ایک تحریر نہیں لکھ سکتا اور لکھی ہوئی تحریر پڑھ نہیں سکتا دنیاوی اعتبار سے، وہ پورا کا پورا قرآن 30 پاروں کا کیسے لکھ کے لا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی پہلے سے انتظام کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نہ کوئی ٹیچر تھا، اور نہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے تھے، نہ لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پہلے ختم کر دیا تاکہ یہ بات چلنے نہ پائے۔ رہ گئی بات نالج کی، اللہ اکبر، نالج اتنا کہ آج کوئی بڑے سے بڑا ریسرچ سائنٹسٹ بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، قبر سے اٹھنے کے بعد کیا ہوگا، آگے کون کون سی منازل ہیں، ہماری فائنل ڈیسٹنی کیا ہے، کوئی شخص اس کے بارے میں کلام نہیں کر سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بتا دیں جو انسانیت سوچنا بھی چاہے تو نہیں سوچ سکتی، کوئی جن نہیں سوچ سکتا، کوئی انسان نہیں سوچ سکتا۔ تو نالج کا تعلق تو یہاں تک کہ حاضر کا بھی علم بتا دیا، غائب کا علم بھی بتا دیا، دنیا میں جو کچھ ہونے والے حالات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فور کاسٹ فرمائی مختلف ایونٹس کے بارے میں، ان میں سے اکثر ہو بھی چکے ہیں پورے، کچھ باقی ہیں وہ بھی ہو جائیں گے، اور ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بتایا، دنیا کیسے تباہ ہوگی اس کے بارے میں بتایا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ جو ایتھیسٹ ہیں، جو دہریے ہیں، جو کسی خدا کو، کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ بھی اب لاجیکلی اور سائنٹیفکلی اس بات کو مان رہے ہیں کہ بالآخر اس دنیا نے تباہ ہو جانا ہے، اور خود ریزنز دے رہے ہیں۔ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں دین کا، سائنس کا بھی، تو میں بھی کچھ نہ کچھ ریسرچ آرٹیکل پڑھتا رہتا ہوں۔ تو میں نے ایسٹرونومی کے حوالے سے میرا انٹرسٹ تھوڑا زیادہ ہے، تو ایسٹرونومی کے حوالے سے میں نے کچھ آرٹیکل پڑھنے شروع کیے، تو میں حیران رہ گیا کہ اس وقت ناسا اور اسی قسم کے ادارے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہماری جو دنیا ہے وہ اس سولر سسٹم کے ساتھ جس گیلیکسی کے اندر ہے، یہ
آن دا موو ہے، مستقل حرکت میں ہے، چل رہی ہے. اور ہماری ہی ملکی وے کے اندر ایک اور ستارہ ہے، سیارہ ہے، اور وہ زمین سے آ کے ٹکرائے گا. اور انہوں نے باقاعدہ اس کا ٹائم بھی کچھ نہ کچھ فور کاسٹ کیا ہے کہ اتنے سال لگیں گے اور وہ زمین سے آ کے ہٹ کرے گا. یہ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بعض اوقات آپ نا کسی گلی کے موڑ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو لیفٹ سائڈ سے آنے والے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، رائٹ سائڈ سے آنے والے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے ایک موٹر سائیکل والا بہت تیز آ رہا ہے اور دوسری طرف سے ایک گاڑی والا بہت تیز آ رہا ہے. ابھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، لیکن آپ دونوں کی سپیڈ کو دیکھ کے ایک مائنڈ سے کیلکولیشن جج کرتے ہیں کہ یار ان کی ٹکر ہو جائے گی، اور واقعی تھوڑی دیر میں ان کی ٹکر ہو جاتی ہے. تو یہ اسی طرح ہے کہ وہ ارتھ کی روٹیشن اور ڈائریکشن کو دیکھ رہے ہیں اور اس سیارے کی بھی روٹیشن اور ڈائریکشن اور اینگل کو دیکھ رہے ہیں، جس پہ انہوں نے اس بات کے بارے میں فور کاسٹ کی ہے کہ بالآخر یہ ستارہ بالآخر ایک دن زمین پر آ کے ہٹ کرے گا، جس سے زمین ڈسٹروائے ہو جائے گی. تو وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دی اور قرآن نے بیان کر دی، آج وہ لاجیکلی اس کو پروف کر رہے ہیں. تو دیکھیے دین اسلام کا تعلق علم کے ساتھ بہت گہرا ہے. اس کی ایک بات یوں بھی سمجھیے کہ ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ یہ ریسرچ سائنٹسٹ ہے، تو ریسرچ سائنٹسٹ کون ہوتا ہے؟ ریسرچ سائنٹسٹ میں 2-3 خوبیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ہر چیز کو بہت غور سے دیکھتا ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ غور سے دیکھنے کے بعد اس میں اپنی پوری عقل استعمال کرتا ہے. اور تیسری چیز کہ وہ اس میں تدبر کرتا ہے، اس کے اوپر سوچتا ہے اور بالآخر کسی رزلٹ پہ، نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے. ہم جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کئی آیات کا آغاز ہی ایسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ینظرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ اب دیکھنے کی بات وہی ریسرچ سائنٹسٹ والی آ گئی. پھر اللہ فرماتے ہیں کبھی کسی آیت میں کہ افلا یعقلون، کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ بھئی آپ نے ایک چیز دیکھی ہے، اب عقل استعمال کرو. اللہ تعالیٰ کبھی فرماتے ہیں افلا یتدبرون، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ عجیب بات ہے کہ وہی کوالٹیز جو ایک ریسرچ سائنٹسٹ میں ہوتی ہیں، قرآن ہمیں بار بار اس کی دعوت دے رہا ہے کہ آپ اپنے سراؤنڈنگ کی چیزوں کو غور سے دیکھیں، ان میں عقل استعمال کریں، ان میں غور و فکر کریں، گہرائی میں جائیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیزیں جو پیدا کی گئی ہیں یہ بیکار نہیں ہیں. ہر چیز کا ایک پرپز ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے ایک خاص کام پر لگی ہوئی ہے. جیسے یہ جو سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ سب ایک مخصوص ٹریک کے اندر، آربٹ کے اندر چل رہے ہیں. بچوں کو یہ چیز پڑھائی جاتی ہے اور عام طور پہ بچوں کی سائنس کی بک کے اندر ڈرائنگ میں نا وہ آربٹ کو ایک لائن کے ساتھ ڈرا کرتے ہیں، اور بچوں کا کانسیپٹ یہ بن جاتا ہے یہ شاید کوئی فزیکل ٹریک ہے. جیسے انجن ہے، ٹرین ہے، وہ ایک ٹریک کے اوپر چلتی ہے، وہ سڑکوں پہ اور میدانوں میں نہیں چل سکتی، وہ ٹریک کے اوپر باؤنڈ ہوتی ہے. تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ سولر سسٹم کے اندر جتنے ہمارے یہ آربیٹل پلینٹس ہیں یہ شاید کسی مخصوص پٹری کے اوپر چل رہے ہیں، حالانکہ ایسا ایکچولی میں نہیں ہے. اسپیس کے اندر کوئی فزیکل ٹریک نہیں ہے. اس کے باوجود سائنٹسٹ حیران ہیں کہ بھئی یہ کیسے ایک ٹریک کے اندر باؤنڈ ہیں کہ بظاہر ان کو کسی چیز نے پکڑا بھی نہیں ہوا، یہ فلوٹ کر رہے ہیں، اور فلوٹ کے اندر باوجود ایک بالکل ایگزیکٹ ٹریک کے اندر چل رہے ہیں. حتیٰ کہ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اس کے بارے میں ایسٹرونومسٹ یہ کہتے ہیں کہ جس ٹریک پہ یہ چل رہی ہے، اگر صرف چند فٹ یہ سورج کے قریب ہو جائے، اپنے ٹریک سے ہٹ جائے اور سورج کے قریب ہو جائے تو دنیا کی اس سائڈ کو آگ لگ جائے، اتنا ٹیمپریچر کا فرق آ جائے. اور چند فٹ اپنے ٹریک سے سورج سے دور ہو جائے تو دنیا برف کا گولا بن جائے، جم جائے. یعنی یہ اتنی ایگزیکٹ اپنے ٹریک کے اوپر چل رہی ہے. تو اس کو کس نے چلایا؟ اب یہ چیزیں خود بخود تو نہیں بن سکتی. ایتھیسٹ جو ہیں وہ عجیب عجیب دنیا کی جو تخلیق ہے، جو اوریجن ہے، اس کے بارے میں کلام کرتے ہیں. بگ بینگ تھیوری بہت مشہور ہے، ہم سب نے پڑھی ہے اور بڑا اس پہ کلام بھی ہوتا ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا ایک پلینٹ تھا، ایک سنگل باڈی تھی جو بلاسٹ کے بعد پھٹا، اس سے ٹکڑے بنے اور وہ پوری خلا میں پھیل گیا، اور اسی سے آگے تمام ستارے، سیارے، اور پھر ایک کہانی تیار ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی بگ بینگ تھیوری کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ بڑا پہلا پلینٹ کہاں سے آیا، اس کو کس نے بنایا؟ پہلا کوشچن یہ ناک آؤٹ کرنے والا ہے کہ کوئی ایتھیسٹ اس کا جواب دے کہ وہ پہلا ستارہ، سیارہ جو اتنا بڑا تھا
کہ جس میں سے جو ہمیں اسپیس میں نظر آ رہا ہے، یعنی ہماری جو دنیا ہے وہ اگر آپ کبھی کسی بڑے چارٹ پہ اگر آپ پوری یونیورس کو دکھانا چاہیں تو آپ اس کو پینسل کے ڈاٹ سے بھی شو نہیں کر سکتے. پینسل کے ڈاٹ سے شاید ہمارا ملکی وے شو ہو جائے، اتنی پروپورشن کا فرق ہے. لیکن اتنا بڑا جو سیارہ تھا وہ کہاں سے آیا، وہ کس چیز نے بنایا، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. پھر ہمارا دوسرا کویشچن ہے جناب اتنا بڑا سیارہ آخر اس کو پھاڑنے کے لیے، بلاسٹ کرنے کے لیے کتنے بلین ٹریلین جاؤلز آف انرجی چاہیے ہوگی، وہ انرجی کہاں سے آئی؟ دیکھیے دنیا کے اندر ایٹامک بام پھٹتے رہتے ہیں، مطلب ٹرائل ہوتے رہتے ہیں، ایکسپیریمنٹس ہوتے رہتے ہیں، مختلف ملکوں نے ایٹامک بام بنائے، بلاسٹ کیے، تو دنیا آج تک نہیں پھٹی اتنے بلاسٹ کے باوجود. امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر ایٹامک بام پھینکے، دنیا بلاسٹ نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ کتنے زیادہ ایٹامک بام چاہیے ہوں گے اس چھوٹی سی دنیا کو بلاسٹ کرنے کے لیے کہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں. تو سوچئے وہ جو فرسٹ پلانٹ تھا جو بقول ان کے ایک بلاسٹ سے پھٹ گیا، اس کے لیے کتنی انرجی چاہیے ہوگی، اور وہ انرجی کہاں سے آئی، کس نے وہ انرجی انڈیوس کی؟ یہ دوسرا کویشچن ہے. تیسرا ایک کویشچن ہے کہ دیکھیں جب کوئی چیز بلاسٹ ہوتی ہے تو عموماً وہ ڈس آرگنائزڈ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن کہیں پہ بھی کوئی ٹیررزم اٹیک ہوتا ہے، بلاسٹ ہوتا ہے، تو آپ جب موقع پہ جا کر دیکھتے ہیں تو چیزیں ترتیب سے نہیں پڑی ہوتی ہیں بلکہ ڈس ارینجڈ ہو چکی ہوتی ہیں، چیزیں دور ہو چکی ہوتی ہیں، اور جو چیزیں ثابت تھی وہ ٹوٹ چکی ہوتی ہیں. عجیب بات ہے، عجیب بلاسٹ ہے کہ یہ ایسا بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد جو ہے سورج نے مان لیا کہ بھی میرے جو ہیں وہ 9 سیارے، پہلے 9 تھے اب 8 ہو گئے تو لہٰذا اس نے کہا بھی میں تو یہ 8 لے کے راضی ہوں، یہ میرے گرد گھومیں گے. اور جو ہے وہ دنیا نے کہا میرے لیے ایک چاند کافی ہے، اور مارس نے کہا کہ مجھے 3-4 چاہیے. تو یہ عجیب اتفاق ہے کہ چیزیں ایک دوسرے کے گرد گھومنی شروع ہو گئی، حالانکہ ایک دوسرے سے دور ہونی چاہیے تھی اکارڈنگ ٹو دا بلاسٹ. پھر ایک اور کویشچن ہمارا ایک ایز اے اسٹوڈنٹ ہے، یہ میرے چیلنج کویشچن ہے جی، میں نے نیٹ پہ بھی دیے ہوئے، ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا آج تک. میں ایک کویشچن کرتا ہوں، مثلا میرے سامنے شیشے کا گلاس ہے، اسٹوڈنٹس دیکھ نہیں سکتے لیکن میری ایگزامپل سمجھ جائیں گے. یہ شیشے کا گلاس ہے، یہ ایک سنگل باڈی ہے، اگر میں اس کو ڈراپ کر دوں یہ نیچے گر کے ٹوٹے گا. تو ٹوٹنے کے بعد اس کے جتنے بھی پیسز ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے، کیا وہ سب کے سب شیشے اور کانچ کے بنے ہوں گے، یا ایک سونے کا بن جائے گا، ایک تانبے کا بن جائے گا، ایک پتھر کا بن جائے گا؟ آبویسلی سب مٹیریل ایک ہی ہوں گے، ہاں پیسز ہو چکے ہوں گے. لیکن ہم جب یونیورس کے اندر دیکھتے ہیں تو اتنا بڑا پلینٹ جو بلاسٹ ہوا اور ٹکڑوں میں پھیل گیا، تو سورج کو دیکھیں اس کی اناٹمی دنیا کے ساتھ بالکل بھی نہیں ملتی. مارس کا سٹرکچر جو ہے وہ جوپیٹر کے ساتھ نہیں ملتا. سیٹرن کا جو سٹرکچر ہے اور سسٹم ہے اور وہ گیس جائنٹ ہے وہ کسی اور سے نہیں میچ کرتا. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک ہی اتنا بڑا سیارہ تھا، وہ بلاسٹ ہوا اور ان میں اتنے ڈفرینٹ فیچرز کیسے پیدا ہو گئے؟ تو یہ کافی سارے سوالات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں بلاسٹ ہو کے ڈس آرگنائز نہیں ہوئی بلکہ یہ چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سب کو ایک کرے سے پیدا کیا اور اس کو ترتیب دے کر پھیلا دیا. اچھا اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، سپوز ایک کنال کا گھر ہے. اب ایک کنال کے گھر میں آپ کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی اس بیڈ روم میں، کوئی اس بیڈ روم میں، کوئی ڈرائنگ روم میں، کوئی لاؤنج میں، اور کوئی ڈرائنگ روم کے اندر چیزیں بکھری ہوئی ہیں. لیکن جب آپ اس کو شفٹ کرنے کا پلان کرتے ہیں تو آپ سب چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک ٹرک میں سارا سامان آ جاتا ہے. یہ پیک ہو گیا، اور پیک ہونے کے بعد یہ ٹرک موو کرتا ہے اور آپ کے نئے گھر میں جا کے آپ دوبارہ اس کو ان پیک کر دیتے ہیں، انفولڈ کرتے ہیں، ترتیب سے ہر چیز کو نکالتے ہیں اور دوبارہ ایک کنال کے گھر کے اندر ہر چیز کو ترتیب سے لگا لیتے ہیں. تو یہ جو یونیورس ہے بنی تو ایک ہی کرے سے تھی، اور وہ کرہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بلاسٹ نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑ کر مختلف جو ہے وہ ڈفرینٹ ستاروں سیاروں کی صورت میں آرگنائز کر دیا. اور اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے کہ ہم نے سورج چاند ستاروں کو اپنے کام پر لگا دیا ہے. تو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو ذات اس کو آرگنائز کر رہی ہے، ترتیب لگا رہی ہے اور اب تک سسٹین کر رہی ہے. اگر یہ اپنے اپنے آربٹس میں بغیر سوچے سمجھے چل رہے ہوتے تو کب کے ٹکرا چکے ہوتے، کیونکہ پروبیبلٹی ریشو تو بنتی ہے نا کہ ایک آربٹ فزیکل ہے نہیں، اسی آربٹ اسی جگہ سے ایک اور سیارے نے گزرنا ہے تو کبھی ٹکر بھی ہو سکتی ہے، لیکن آج تک نہیں ہوئی، صدیاں گزر گئی. تو یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا اور سب کچھ ہمیں جو ہے وہ سمجھایا قرآن کریم کے اندر. میں اکثر جگہوں پر جا کر اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھو
یہ جو کانٹیمپریری نالج ہے، اسکولوں کی پڑھائی ہے، اور دینی نالج ہے، یہ کوئی دو ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہیں. بات صرف یہ ہے کہ اس کو پڑھایا کیسے جائے. ٹیچر کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. میرے جو اسپریچول گائیڈ ہیں، ٹیچر ہیں، میں ابھی جن کا تذکرہ کر رہا تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے، ان کے بڑے زبردست الفاظ ہیں. وہ کہتے تھے یاد رکھو، اگر تو ٹیچر خود صاحب ایمان نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھا کر بھی اسٹوڈنٹ کو گمراہ کر دے گا، اور اگر ٹیچر خود صاحب ایمان اور متقی بندہ ہے، وہ بائبل پڑھا کے بھی بچوں کو مسلمان کر دے گا. یہ بڑی کمال بات وہ کیا کرتے ہیں. تو ٹیچر کا بڑا رول ہوتا ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں جو مجھے امید ہے کہ ہر کلاس کے بچے اس کو سمجھ جائیں گے. سائنس کے اندر ہمیں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے، واٹر سائیکل، جس کو ہم رین سائیکل بھی کہتے ہیں. بڑی سمپل سی ایک اگزامپل میں دے رہا ہوں. کیا ہوتا ہے جی، اس ڈائیگرام بنی ہوتی ہے کہ سمندر ہے، اس کے اوپر سورج ہے، اور سورج کی جو ہیٹ ہے اس سے جو ہے وہ ویپرز بنتے ہیں، بادلوں میں جاتے ہیں، اور بادل جو ہے ٹریول کرتے ہیں پہاڑی علاقوں کے اندر، جا کے وہ برستے ہیں، اور وہ برس کے پھر وہاں سے چھوٹے چھوٹے چشموں سے ہوتے ہوتے ندی نالا کرتے کرتے دریا بنتے ہیں، اور دریا پھر واپس سمندر میں آ کے گرتے ہیں، اور دوبارہ وہی سرکل چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو رین سائیکل یا واٹر سائیکل کہتے ہیں. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں، یہ ہم سب نے سائنس میں بچپن میں پڑھا ہوا ہے، آج کل بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اس پورے سائیکل جو پڑھایا جا رہا ہے، اس میں خدا کا تذکرہ کدھر ہے؟ اس سرکل کو چلانے والی ذات کا تذکرہ کدھر ہے؟ یہاں اگر ٹیچر صرف ایک جملہ کہہ دے کہ بچوں کام ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ بادلوں میں جو ایبزارب ہوا، اب بادل کہاں جا کے برسیں گے، کس کے حکم سے برسیں گے، کتنا برسیں گے، یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور اس فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ قطرہ کہاں جا کر گرے گا، کسی فصل پہ گرے گا، کسی پودے پر گرے گا، اس کو فائدہ دے گا، یا چٹیل میدان میں گر کے ضائع ہو جائے گا. ایک ایک قطرہ جو ہے اس کے ساتھ فرشتہ نازل ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور جو اس قطرے کو یوں سمجھے ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں سے نکلنا ہے اور کہاں جا کے ڈراپ ہونا ہے. تو یہ چیز اگر ہمارے ٹیچر بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیں تو یہ سائنس پڑھ کر تو اسٹوڈنٹ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. یہی تو وہ چیز ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم غور نہیں کرتے، تم دیکھتے نہیں، تم تدبر نہیں کرتے. تو سائنس بچے آلریڈی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر تھوڑا سا ٹیچر گائیڈ کر دیں کہ یہ سسٹم یہی ہے، سسٹم ایکسپلور ایسا ہی ہو رہا ہے، کائنات کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، لیکن اس کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سسٹین کر رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو ختم کر دیں گے. تو اسی قسم کی مثالیں جیسے قرآن کریم سے میں نے دی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے بھی ہمیں بہت ساری ایسی سائنس کی مثالیں ملتی ہیں. انشاءاللہ یہ آج آتا رہے گا، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. زندگی رہی تو آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ اس کو بات کو بڑھائیں گے. آج کی بات کی جو خلاصہ ہے، سمری ہے، وہ یہ کہ دین اسلام کا تو بہت مضبوط ریلیشن شپ ہے نالج کے ساتھ، علم کے ساتھ. اور میں نے کہا نا کہ ابتدا ہی اقرا کے لفظ سے ہوئی کہ پڑھیے، اور قلم کا تذکرہ اللہ نے خود کہا. ایک تفسیر کے اندر میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، باقی چیزیں امر کن سے، چند چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائی، جس میں پہلی چیز جو بنائی وہ قلم تھی. یہ لوح و قلم جس کو کہتے ہیں، جس اسکول میں بیٹھے ہوئے اس کا نام بھی یہی ہے. یہ سب سے پہلی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اپنے ہاتھ سے، اور قلم کو حکم دیا لکھو، اور اس قلم نے لکھنا شروع کیا، اور جو کچھ ازل سے ابد تک ہے وہ سب اس میں لکھ دیا، جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں. وہ ایک کتاب ہے جو آسمانوں میں اللہ کے عرش کے نیچے ایک جگہ ہے، وہاں پر موجود ہے، اور جتنا بھی اللہ نے چاہا اس میں لکھ دیا، حتیٰ کہ جتنے آسمانی صحیفے آئے وہ جبریل امین وہیں سے کاپی پیسٹ کر کے یہاں لاتے رہے، حتیٰ کہ چاروں کتابیں بھی وہیں سے نازل، قرآن کریم بھی وہیں سے نازل، اس کا ایک پورشن ہے یہ قرآن کریم، باقی اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور میں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ اس قلم کے بارے میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ اس قلم کی جو روشنائی ہے، انک ہے نا، وہ لائٹ ہے. تو اس کو پڑھ کے بھی میں بہت حیران ہوا، چونکہ میں نے کہا نا میں بھی ایک سائنس کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں. تو میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے کہا اللہ اکبر، آج سائنس نے کتنی چیزیں ایسی پروف کی ہیں جس سے دین اسلام کی چیزیں اور زیادہ ثابت ہو رہی ہیں. دیکھیے پہلے ایک زمانے میں آڈیو کیسٹس ہوتی تھیں، VHS ٹیپ ہوتی تھی. ان کے اندر جو ہیڈ ہے نا، وہ ایک میگنیٹک ٹیپ کے اوپر ساتھ اٹیچ ہوتا تھا، اس کے ساتھ رگڑ کھاتا تھا، اور اس سے سگنل جنریٹ ہوتا تھا جس سے آگے وائس پروڈیوس ہوتی تھی، یا جو بھی ویڈیو ہے وہ پروڈیوس ہوتی تھی. پھر انسان نے ترقی کی اور کہا کہ یہ فیتا جو ہے وہ گھس جاتا ہے وقت کے ساتھ، ہیڈ بھی خراب ہو جاتا ہے، ٹیپ بھی خراب ہو جاتی ہے.
لہٰذا انہوں نے لیزر کے اوپر ورک کیا تو لیزر ڈسک بنا دی، جس کو ہم سی ڈی کہتے ہیں، کمپیکٹ ڈسک۔ اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے یہ کبھی بھی ڈسک کے ساتھ فزیکل اٹیچ نہیں ہوتا، بلکہ ایک لیزر لائٹ ہوتی ہے، چھوٹی سی لیزر بیم ہوتی ہے جو انفارمیشن کو سی ڈی پہ لکھتی ہے اور وہیں سے ریڈ کرتی ہے۔ اللہ اکبر! چونکہ میں خود بھی کمپیوٹر کی لائن کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حدیث مبارکہ میں ایک تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قلم ہے جس نے سب کچھ لکھ دیا، اس کی روشنی، اس کی جو روشنائی ہے، انک ہے، وہ لائٹ ہے۔ تو میں نے کہا آج انسان بھی لائٹ سے سی ڈیز کے اوپر لکھ رہا ہے اور ریڈ کر رہا ہے، تو یہ چیز پاسبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پہلے اس کا اشارہ دے دیا تھا، تو ہمیں پورے قرآن اور حدیث میں اس طرح کے سائنسی اشارات ملتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو اور غور سے پڑھیں، تفسیر کو غور سے پڑھیں، حدیث مبارکہ اور اس کی حدیث مبارکہ کے جو آگے انٹرپریٹیشنز ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی وغیرہ، ان کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو ہمیں اس میں بہت ساری نالج کی چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، دین اسلام پر اور مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کی حقیقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی دعا کر جی اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا اللہ جتنے گناہ آج تک ہو گئے انہیں معاف فرما، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو علم عطا فرما، یا اللہ علم کی حقیقت عطا فرما، یا اللہ آپ نے یہ جو ادارہ جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ یہاں جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ دین کا علم بھی عطا فرما، دنیا کا علم بھی عطا فرما، اور یا اللہ اس ادارے کے علم کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہاں جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ اس کے جو محترم پرنسپل جناب محترم ارشد صاحب ہیں، یا اللہ ان کی کاوشوں، ان کی نیتوں کو اس عاجز نے سنا، بہت دعا نکلی، یا اللہ ان کی نیتوں کا پھل ان کو عطا فرما، ان کی نیتوں کے مطابق جو نیک نیتیں ان کی ہیں اس کے مطابق اس ادارے کو ترقی عطا فرما، یا اللہ نماز کے لیے یہاں ضرورت ہے پریئر ہال کی، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اسباب مہیا فرما اور اس کے قیام کو، اور یا اللہ اس کو عملی وجود عطا فرما، یا اللہ اس ادارے کی جتنی بھی ضروریات ہیں اپنے فضل و کرم سے تمام ضروریات کو پورا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو کامل حافظہ، مضبوط حافظہ عطا فرما، یا اللہ مضبوط علم عطا فرما، ترقی عطا فرما، دنیا میں بھی ترقی عطا فرما، دین میں بھی ترقی عطا فرما، تقوی پرہیزگاری عطا فرما، یا اللہ یہاں سے پڑھنے والے بچے بچیوں کو ملک اور قوم کی خدمت کرنے والا بنا، یا اللہ ہماری قوم کو ایسے نوجوان بچے بچیوں کی بہت شدید ضرورت ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ملک کو آگے لے کر چلیں، سیاست کا میدان ہو، انجینئرنگ کا میدان ہو، سائنس کا میدان ہو، ایسٹرونومی کا میدان ہو، یا اللہ ہر میدان میں ہمیں ان ذمہ دار اور باشعور اور باعلم اور قابل اور جو ہے عمل والے نوجوان بچے بچیوں کی ضرورت ہے، یا اللہ ہمیں ایسے نوجوان عطا فرما، یا اللہ یہاں پڑھنے والے سب بچوں کو قبول فرما، ان کے والدین کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے جو مسائل ہیں اپنے فضل و کرم سے مسائل کو حل فرما دیجئے، جو ضروریات ہیں اپنے فضل و کرم سے تمام ضروریات کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ ان بچوں کے والدین کو، اساتذہ کے گھروں کو، یا اللہ سب کے گھروں کو محفوظ فرما دیجئے ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کے جادو کے اثر سے، جنات شیاطین کے اثر سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ جو بھائی کاروبار کی طرف سے، رزق کی طرف سے، نوکریوں کی طرف سے پریشان ہیں، کشائش والا، عافیت والا، برکت والا حلال رزق کا ذریعہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیکوکار اولاد عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، یا اللہ کلمے کے اوپر موت عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما، یا اللہ جو پاکستان کا دشمن ہے اس کو ہدایت عطا فرما، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں یا اللہ انہیں چن چن کے دفعہ دور فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، یا اللہ
جن بھائیوں نے دوستوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ہماری دعاؤں میں انہیں حصہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے انہیں کامل شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے عزیز کار رشتہ دار جو فوت ہو گئے، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، انہیں اپنے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما، اس کو یا اللہ ترقی عطا فرما، اور یا اللہ اس ترقی کے اندر جو اسباب یا اللہ چاہیے اپنے فضل و کرم سے مہیا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہمارے حق میں بہتر ہے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی تمام خیریں ہمیں عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی تمام شرور سے ہماری حفاظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔